یکم رمضان المبارک سے روزانہ دن 11:30 پر خالد محمود عباسی کے ساتھ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ نواز اسٹوڈیو سے براہ راست یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے اور اس میں سوال و جواب کا یہ مشتمل یہ پروگرام ہوتا ہے اور اس میں آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں اسٹوڈیو کے لائیو کامنٹ کے سیکشن میں، اور اسی طریقے سے ہمارے فیس بک پیج پہ آپ اپنا کویسچن بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر واٹس ایپ ہے اور اس پہ آپ اپنا کویسچن جو ہے وہ ارسال کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزانہ یہ پروگرام جو ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں اور یہ براہ راست پروگرام ہے اور اس میں لائیو آپ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے کوسچن کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا ساتھ دیں گے ہمیشہ کی طرح جناب مدثر رشید صاحب اور جناب خالد محمود عباسی صاحب ہمارے ساتھ اس پینل میں شریک ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کل زبردست ٹاپک تھا، اسد بھائی ہمیں انہوں نے ٹائم دیا اور لیڈرشپ کے حوالے سے ایک اچھی ڈسکشن ہوئی، زبردست طریقے سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں۔ جن لوگوں نے کل کا پروگرام مس کیا ہو ہمارے فیس بک پیج پہ کل کی ڈیٹ میں جا کے وہ پروگرام دیکھا جا سکتا ہے۔ آج کا پروگرام ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ اس دوران اگر آپ اپنے کوسچن ہمیں ارسال کر دیں تو ہم خالد صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ دورہ ترجمہ قرآن میں ہم پہنچے ہیں آلموسٹ سورہ احزاب تک اور وہاں تک ہمارا پروگرام رات کو نشر ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو بڑی امپورٹنٹ صورتیں آئی ہیں اور خاص طور پہ سورہ نور کے حوالے سے پردے کے احکامات آئے ہیں۔ پردے کا بہت زیادہ تعلق ہے فحاشی کے ساتھ، فحاشی کے روک تھام کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بحث ہے فحاشی کی تعریف کے حوالے سے۔ یہ بحث جان بوجھ کے کریٹ کی گئی یا اس کے پیچھے بھی کوئی ایجنڈا مقصد ہے؟ اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تو جو مخالفین ہیں نا وہ یجادلون بالباطل کا ایک وہ تصور آیا وہاں کہ وہ باطل طریقے سے بحث کرتے ہیں، یعنی چیزوں کو الجھا دیتے ہیں۔ لیدخذوا بہ الحق کے الفاظ بھی آئے ہیں شاید سورہ کہف میں، یجادل الذین کفروا بالباطل لیدخذوا بہ الحق۔ کافر لوگوں نے باطل طریقے سے مجادلہ کیا، بحث کی تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو دبا دیں۔ تو یہ چیز ہر معاشرے میں ہوئی ہے، لیکن اس کا کلائمیکس ہے ہمارے دور میں آ کے کہ ایک طرح کی سوفسطائیت ہے اور آپ ہر شے کو جو ہے نا وہ ایک کنفیوژن کریٹ کر دیں لوگوں کے ذہنوں میں اور اس طرح کی چیزیں کر دیں۔ تو یہ جو بحث ہے نا کہ بھئی فحاشی کی تعریف کریں، پہلے ڈیفائن کریں کیا فحاشی ہے کیا نہیں ہے، تو یہ ساری بحث اصل میں وہی جان چھڑانے کے لیے اب، اور نہیں تو کوئی ایسا مشکل کام تو نہیں ہے۔ اس کی تو اللہ نے کر دیا تو بنی اسرائیل میں کہ لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشہ، یعنی بہت ہی خوبصورت اور بڑی سمپل ڈیفینیشن کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہی فحاشی ہے۔ تو کوئی بھی اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہے، سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتی ہے، کچھ چیزیں کسی معاشرے میں فحاشی سمجھی جاتی ہیں کسی میں نہیں سمجھی جاتی ہیں، تو یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو مطلب ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ڈفرینٹ ہی ڈکلیئر ہوں گی یا نہیں؟ خیر یہ تو دیکھیں وہ تو ایک اور چیزیں نا، کوئی لوگوں کے اپنے منکر اور معروف کے تصورات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے تو منکر معروف کے اعتبار سے تو آپ کو جو ہے نا وہ قرآن مجید کی آیت یا حدیث چاہیے ہوگی۔ تو فحاشی کے اعتبار سے تو جیسے ابھی مدثر بھائی نے بات کی نا، موٹی سی بات یہ ہے کہ ہر وہ فعل یا عمل یا کام یا معاملہ جو جس سے زنا کا امکان پیدا ہوتا ہو تو اس سے اجتناب کرنا ہے آپ نے، کیونکہ زنا کے قریب نہیں جانا ہے نا، یہ نہیں کہا نہیں کرنا ہے، کہا ہے قریب نہیں جانا ہے، تو قریب لے جانے والا ہو۔ تو اسی لیے جو یعنی موٹی موٹی چیزیں اگر آپ دیکھیں، چلیں اتنا بھی کوئی طے کر لے تو بہت کلیئر ہو جائے گا۔ مثلاً یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے وہ ہے کہ جی سیگریگیشن آف سیکسز ہوگی نا، یہ سورہ احزاب میں آگے آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب اگر نہیں ہوگی کہیں مخلوط وہ ہو رہا ہے تو یہ فحاشی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اسی طرح کہا گیا کہ جناب آپ اپنے جو ہے نا گھر کے اندر کے پردے میں، سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے جو آپ کے وہ ہیں اوڑھنیاں ہیں ان کے پلو جو ہے نا وہ آپ اپنے گریبانوں پہ ڈال کے رکھیں۔ اس کا مطلب ہے اگر
آپ کے سینہ اس طرح ہے کہ اٹریکشن پیدا کر رہا ہے تو فحاشی ہے. اس سے قطع نظر کہ آپ نے ایک کپڑا پہنا ہوا ہے, قمیص ہے, پھر بھی اگر اس کے اوپر آپ نے وہ نہیں ڈالا ہوا دوپٹہ مزید تو اس کا مطلب فحاشی ہے. اور یہ ابھی یعنی یہ تو سلیو لیس جو ہے نا قمیص کو بھی کہتے ہیں فحاشی نہیں ہے, یا آپ نے فل ڈریس پہنا ہوا ہے لیکن اگر آپ کے اوپر وہ نہیں پڑا ہوا ہے, اوڑھنی نہیں ہے, تو یہ فحاشی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جن سے کہا گیا نا کہ یہ کرو, یعنی ایک لائن تو ہمارے سامنے آ گئی نا, اس کو لے کے تو آپ بڑے آسانی سے کوئی بھی ایسا ڈیفائن کر سکتے, ایسا ناول ہے جس کے اندر اس تھیم کو ڈسکس کیا گیا ہے, کوئی ایسا اچھا وہ جو سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے کہ جی وہ اپنا بلکہ آگے کہ اپنا آپ نے وہ اپنا لہجے کو جو ہے نا نرم نہیں رکھنا ہے, کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے تو وہ اس کی طرف جو ہے نا وہ اس کو دل میں کوئی خیال پیدا ہو جائے, ٹھیک ہے, اس سے بھی روک دیا گیا. تو اب یہ تو لب و لہجے تک کی بھی بات پہنچ گئی ہے, یہاں تک کہ عورت کو کہا گیا کہ چلے بھی وہ آہستہ زور سے, عورت کی جو چلنے کی آواز ہے اس میں بھی اٹریکشن ہے. اچھا, فحاشی کا سارا تعلق کیا صرف عورت کے ساتھ ہی ہے؟ مطلب یہ جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں یار ادھر تو مردوں کے لیے بھی ہے نا, کہ پہلے مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, پھر عورتوں کو کہا کہ جو ہے نا اصل میں اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ اچھا وہ جو حدیث میں بھی آیا تو وہ بھی دونوں کے لیے آئے ہیں کہ وہ جو لعنت کی گئی ہے دیکھنے والوں پر اور دکھانے والوں پر, تو وہ دونوں پر ہے, مردوں پر بھی عورتوں پر بھی. اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے نا یہ باقی یہ حکم سب سے میں سمجھتا ہوں جو مشکل حکم ہے ہضم کرنے کے والے سے, وہ زنا اور یہ اس سے متعلق جو چیزیں اس کو اصل میں کیونکہ انسانی جو عقل ہے وہ گریسپ نہیں کر پاتی اس کی سیویرٹی کو, اور شاید یہ اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ جو فحاشی پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے درمیان انتشی فحاشہ, تو اللہ فرمایا کہ ان کے لیے بڑی سخت عذاب ہے نا, المناک عذاب ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, کہ اس کی اصل سیویرٹی اللہ ہی جانتے, تم نہیں جان سکتے. کیونکہ ہم جتنا مرضی اس کا انالیسس کر لیں, اس کی سیویرٹی کو بیان کر دیں, اس کی وہ سیویرٹی جو اللہ کے یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قتل کے برابر لے کے آتے ہیں نا, کہ قتل کر دینا کسی کو یا زنا, اس کو یعنی ایک ہم پلہ دو بڑے جو یہ کبھی آپ نے اس کی یہ کیوں کیا, یہ کیوں ہوا یہ اب اس پہ سوچنے کی تو کوشش کی ہے. ایک جو بات جو مجھے سمجھ میں آئی, اگین ناقص عقل ہے, ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, وہ بات آتی ہے جب سورہ غالباً عنکبوت میں وہ جو کہتے ہیں نا لوط علیہ السلام نے کہ لَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, وہ بات بڑی جو خاص طور پہ جو اس کی تشریح پھر تفسیر عثمانی میں شبیر عثمانی رحمۃ اللہ نے کی ہے, کہ وہ کہتے ہیں تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کے تسکین کے لیے اور تم راستے کو روکتے ہو. شاید یہ کوئی یہ ہے تمدن کا راستہ رک جاتا ہے. اس میں دیکھیں جو قتل سے ہوا نا, قتل سے بھی کیا ہوا کہ آپ نے یعنی معاشرت کو, اور وہ جو جس نے ایک قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. تو جب آپ اس طرف جاؤ گے تو پھر افزائش نسل والا, اور ہم دیکھ رہے ہیں ان معاشروں میں جن میں یہ چیزیں زیادہ ہیں, تو وہاں پہ وہ افزائش نسل کا ریٹ جو ہے وہ گر گیا ہے, اب وہ پریشانی کا شکار ہے. تو ایک تو بات یہ سمجھ, لیکن ایک اور ایسپیکٹ, ایک تو ہے نا کہ افزائش نسل کا وہ جو مشکلات پیدا ہونے والا تھا, لیکن اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے, ایک گرینڈ پلان ہے. اس نے کوئی خاص نمبر آف جتنے بھی بندے آنے ہیں, اللہ کو پتہ ہے اس کا نمبر, اللہ نے اس دنیا میں لے کے آنا ہے. لیکن اللہ نے اپنے اس گرینڈ پلان کے اندر ہمارے ایک عمل سے اس کو مشروط کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے بغیر بھی کر دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک عمل سے یہ لنکڈ ہے. جب ہم اس کو روکتے ہیں تو اللہ کے اس گرینڈ پلان میں ایک خلل واقع ہوتا ہے, یعنی یہ بغاوت ہے اللہ کے اس گرینڈ پلان کے خلاف. تبھی یعنی اس کے اوپر بڑی شدید جسے کہتے ہیں سزا ہے کہ ہم اب راستہ روک رہے ہیں نا, وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, یعنی وہ جو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب صحابہ کا, اس میں بڑی وسعت ہے نا, تقطعون السبیل میں بہت وسعت ہے. ایک تو وہ افزائش نسل کا راستہ رک گیا, جو فطری راستہ رک گیا, ٹھیک ہے نا, پھر وہ لوگوں کا آنے کا راستہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ پھر یہ گرینڈ پلان میں ڈسٹربنس آ گئی. کیا ہے کہ ثم السبیل یسر, سورہ عبس میں آتا ہے, پھر دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا. اس کی تفصیل بھی یہی ہے کہ جرم مادر سے باہر آنے کا جو راستہ ہے, یہ جو راستہ ہے جس راستے سے نسل انسانی نے آگے آنا ہے, یہ راستہ اب ہے تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم اسے روکتے ہیں, اور جہاں زنا عام ہوگا وہاں پہ یہ راستہ رکے گا.
اچھا جی آپ پیش کریں. میرے ذہن میں بھی ایک چیز تھی، جیسے انہوں نے بات کی ہے، مطلب ایک سوال کھڑا ہوا نا، جب جو سوال میں نے اٹھایا ہے تو ظاہر ہے وہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا، بہت بڑا سوال ہے، تو اس کا جواب میں نے تلاش کرنے کی پوری انسانیت کا یہ مسئلہ ہے. وہ حتمی جواب نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک ذہن میں بات آئی ہے تو ایک سامنے رکھ دینے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے کہ دیکھیں یہ پردے کے احکامات اور یہ ساری چیزیں جو زیادہ سورہ نور اور سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں، ان دو صورتوں میں دو بہت ہی اہم مضامین آئے ہیں. ایک جو سورہ احزاب کے آخر میں آیا ہے، وہ جو امانت سپرد کیے جانے کا نا، ہم نے امانت پہاڑوں کے آگے رکھی اور آسمانوں کے آگے رکھی، زمین پہ رکھی، تو انہوں نے اٹھانے سے نا فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے اس سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اس امانت کو کسی نے روح کہا ہے، کسی نے وحی کہا ہے، مطلب اسی کے ساتھ جوڑا، روح کے ساتھ ہی جو وحی بھی روح ہی ہے. تو ایک وہ ہے جو آپ کے اندر ہے اور ایک وہ ہے جو آپ کو باہر سے ملا ہے. سورہ نور میں اسی چیز کو ہے نور علی نور، اندر والے کو باہر والے کو، ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی مفسر نے اسے وہ اندر والی روح قرار دیا ہے تو کسی نے باہر والی روح قرار دیا ہے، تو بہرحال وہاں جا کے دونوں جڑ جاتی ہے، نور علی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، آگے جا کے نور علی نور. اور سورہ نور میں جو دوسری ایک کو، اچھا ادھر امانت کو بعض لوگوں نے خلافت کے ساتھ بھی جوڑا ہے. آپ اگر تفسیر پڑھیں نا اس امانت کی، تو اس بعض نے اسے خلافت کے ساتھ بھی جوڑا ہے. اچھا ادھر سورہ نور میں آپ دیکھیں تو خلافت کا ذکر بھی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. اگر اس سب میں تطبیق پیدا کریں تو کیا ہے، کیا بنے گا؟ وہ یہ بنے گا کہ خلافت عرضی کے لیے نور وحی اور وہ جو اندر نور روح ہے، ان دونوں کے کمبینیشن کا ہونا ضروری ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کے بغیر وہ خلافت عرضی نہیں نبھائی جا سکتی کہ جو اللہ تعالیٰ انسان سے ڈیمانڈ کرتا ہے. ویسے تو فرعون والی تو نبھائی جا سکتی ہے، وہ تکوینی طور پہ تو وہ بھی لیکن یہ نہیں، وہ بغاوت والی ہے نا، بغاوت کر دی، وہ خلافت تو نہیں رہی. تو جو وہ والی ہے وہ تو وحی کے تابع ہوگی، تو تبھی ہوگی اس کی فرمانبرداری میں، اور وحی کا ریسیپینٹ آپ کے اندر موجود ہے. اب تک کا اس سبیل کا مطلب کیا نکلے گا؟ پھر یہ فساد کوئی معمولی فساد نہیں پیدا ہوگا، یا تو وہ ریسیپینٹ ڈسٹرب ہو جائے گا یا وہ ہوگا ہی نہیں. مطلب وہ یعنی جو اچھا سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا تھا نا، شارکہم فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں شرکت کر. اور وہ شیطان کی جہاں شرکت ہو وہاں برکت نہیں ہوتی. سر مال میں شرکت ہوگی نا، حرام مال ہے، برکت نہیں ہوگی. اولاد میں شرکت ہوگی کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر اس میں وہ امانت لینے کی برکت ختم کر دی جائے گی. اب وہ انسان تو ہیں لیکن وہ ایسے شر پسند انسان ہیں کہ جو جس میں برائی کا پہلو جو خلافت کے اہل نہیں رہے. تو یہ پھر اب یہاں جا کے تو وہ رستہ تو بہت ہی بڑا رستہ، کشادہ رستہ بن جاتا ہے. اس کو وہ روایت میں ملا لینا کہ جو انبیاء کا نسب ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے، انبیاء کا نسب محفوظ ہے. شر الثلاثت ولد الزنا والی بھی حدیث ہے. اچھا ہم تو یہ بات اسلامک پرسپیکٹو میں کر رہے ہیں نا، تو اگر آپ دیکھیں ویسے دنیاوی پرسپیکٹو میں بھی تو ہٹلر کا ایک قول ملتا ہے اس حوالے سے، خاص طور پہ جیوز کے تناظر میں. کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنے زیادہ پیمانے پہ ان کو کیوں، انہوں نے کہا کہ یہ قوموں کو کمزور کرتے ہیں بے حیائی پھیلا کے. تو میری سب سے زیادہ ایک اس نے تو یہ نوح علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، انتظرہم، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، لا یلدو الا فاجرا کفارا، جنیں گے یہ فاجر اور کافر. چلیں ہم چلتے آگے. تو اس کو میں کمپلیٹ کر لینا کہ ڈیفینیٹلی یہ بات، اس کو جب تک ہم اس سیلرٹی کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک پھر ہم باقی جو اس کے سارے جو اسلام نے پالیسی دی ہے کہ پردے کے احکامات وغیرہ باقی سب جو لمیٹیشنز لگائی ہیں اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. کیونکہ اسلام کی جو اسلامک اسٹیٹ کی لگتا ہے ایسے جیسے ون آف دا میجر پالیسیز جو ہے وہ یہ ہوگا رزانہ کی روک تھام، جو کہ کنسرن ہی نہیں ہے اس وقت دنیا کی جو اسٹیٹس ہیں کنسرن نہیں لگتا یہ کہ اس کا ہاں، لیکن اس کو میک شور کیا جائے گا کہ یہ ون آف دا میجر پالیسیز. یعنی آپ دیکھیں کتنی بڑی چینج ہے سوسائٹی کے اندر آنی پڑے گی. آرکیٹیکچر کے حوالے سے دیکھیں، پوری سیگریگیشن آف سیکسز آپ نے کرنی ہے. پھر جو بھی اس کے نظریاتی تربیت ہے، پھر پردے کے احکامات کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ایک جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ دینا پڑے گا، ڈریس کوڈ ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جو اس کے یہ معاشیات پہ، سماجیات، مطلب اتنا بڑا امپیکٹ ڈالے گا. بالکل دیکھیں نا، جب پوری سوسائٹی کو چینج کرنا دیکھیں نا کہ اب جب سعادت اور شقاوت کا تعلق اس سے جڑ گیا نا،
آنے والی نسل کی سعادت و شقاوت کا تعلق اس کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اس کا کہ انہوں نے آ کے اصلاح کرنی ہے یا فساد پھیلانا ہے، اس کا تعلق اس سے جڑ گیا ہے۔ تو پھر دیکھیں نا، فساد کا پہلو تو صرف انفرادی اعمال میں تو نہیں ہے نا، اصل میں تو قرآن مجید نے جس فساد کا اکثر ذکر کیا وہ اجتماعی پہلو میں ہے۔ یفسدون فی الارض جو ہے نا، سیاسی معاشی سماجی سطح پہ جو ہوتے ہیں، وہ اس کی بنیاد یہ مطلب یہ یہاں سے پڑتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے سب سے زیادہ خاندانی نظام پہ زور دیا ہے، گھر کا ادارہ مضبوط کرنا۔ بالکل صحیح، اس کی بڑی پھر امپیکٹ ہے۔ اور بس ایک پوائنٹ ایڈ کر کے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں جنت میں بھی دیکھیں، جنت جو کہ بڑا پاک ماحول ہوگا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کس قسم کا ماحول دیا جا رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، یعنی وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ماحول کیا دیا جا رہا ہے، وہ جو پاک ماحول ہے جس کے اندر کسی قسم کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، وہاں پہ بھی اس کو انشور کیا گیا ہے کہ یہ اور قاصرات الطرف، قاصرات الطرف یعنی کوئی نگاہ۔ محمد عمران بھٹی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں حیا ایمان کی مین برانچ ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ مین برانچ ہے، کیوں برانچ ہی شعبہ لکھا ہے۔ چلو ٹھیک۔ تو اصل میں اس کا پھر وہ حیا کا تعلق فحاشی کے ساتھ پہلے دیکھنا پڑے گا، اور فحاشی کی مطلب اگر اس طرح گناہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں نا، تو جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ جو اقدام گناہ کے لیے جتنا کچھ بھی پہلے کرتے ہیں نا، جو پلاننگ ہے، اس کی ایگزیکیوشن ہے، اس کے لیے جتنا بھی آپ نے وہ کیا ہوتا ہے نا گناہ کے لیے، جو اپنے خیال بنایا ہے، منصوبہ بنایا ہے، پکایا ہے، پھر اس کو آپ نے جتنے بھی گناہ کرنے سے پہلے کے آپ نے عملی اقدامات بھی اٹھائے ہیں، شاید یہ سارے فحاشی میں آتے ہیں، اور وہ خاص جو منکر ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ فحاشی اقدام زنا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جتنا مطلب آپ نے جتنا سوچا ہے، ظاہر ہے پہلے خیال پکایا ہے، ٹھیک ہے، وہ جتنی سوچیں آئی ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے لیے جو کیا ہے نا، مطلب آپ پاؤں سے چل کے گئے، پھر آپ نے ڈائلاگ بولے ہیں، کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اس بے حیائی یا فحاشی میں آئے گا۔ اور جب وہ شرمگاہ نے تصدیق یا تردید کر دی، تو تصدیق کر دی تو یہ منکر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس نے تردید کر دی، وہاں جا کے آپ کو ہوش آ گیا، توبہ ہو گئی، تو یہ توبہ اصل میں اس سارے پچھلے عمل کی جو ہے نا وہ کفارہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے جو سمجھ آئی ہے، یہ میں اتنی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے تو اس سے مجھے، کیونکہ ہر جگہ جہاں بھی میں نے دیکھا نا، تو یہاں یعنی بے حیائی اور منکر کو ساتھ لایا گیا، مطلب ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے جی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو اسی طرح اور بھی جگہ ہیں جہاں پہ اس کو جو نا ساتھ ساتھ لایا گیا۔ تو اس سے ایک خیال پیدا ہوتا ہے، یار منکر علیحدہ شے ہے، فحشاء علیحدہ شے ہے۔ تو یہ اس سوال پہ ویسے تو ایک جگہ پہ میں نے چلیں چھوڑو، تو بہرحال جو میں نے تحقیق کی ہے میرے سامنے یہ چیز آئی ہے، اور اس کے قریب ترین ہی تقریباً مجھے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی لگی۔ ٹھیک ہے، اور وزیر رحمۃ اللہ بھی اس میں بتاتے ہیں نا کہ حیا بے حیائی تو یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ جو ہے سریعام کیا جائے، یعنی اس پہ احساس ندامت نہ ہو۔ جو شریف آدمی ہے اس سے گناہ ہوتا بھی ہے تو وہ کبھی یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ گناہ سب کے سامنے کرے۔ تو ایک ایسا بندہ جو اس گناہ کو دھڑلے سے کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بھی بے حیا ہے، اسے حیا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو غالباً شاید اس حدیث میں ذکر ہے وہ اس کے بارڈر کانٹیکس میں ہے کہ دین کا بڑا اہم جز ہے حیا، کہ ایک جو نیک بندہ ہے وہ کبھی بھی جو ہے ایسا کام اول تو وہ کرے گا نہیں، اگر اس سے ہو بھی جائے تو اسے ندامت ہوگی، اسے چھپائے گا۔ لیکن ایک وہ بے حیا بندہ جو ہے وہ جب یہ کرے گا تو اس کو شیئر بھی کرے گا لوگوں سے، وہ بلکہ اس کو یوں بھی کہنا کہ ایک جس کے حیا میں زیادہ ہوگا نا، جس شدت زیادہ ہوگی حیا کے اندر نا، اسے سوچ ہی آئے گی تو نکالے گا، ایگزیکیوشن تو بہت بات کی بات ہے۔ اب دیکھ لینا ایمان کے والے سے وہ جو، اور اسی طرح کرتے کرتے جس میں کوئی حیا کی رمق ہوگی تو وہ آخری درجے میں جا کے تردید کرا دے، تردید کرا، دیکھا نا وہ ہمارے پولیٹیشین کی تصدیق و تردید کرتے ہیں، آخری درجے میں جا کے کرپشن کرتے ہیں، لیکن دراصل ہم پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، کوئی چکر نہیں۔ یعنی یہی بے حیائی ہے نا کہ آپ حیا یہ ہے کہ کسی کو اگر کوئی غلطی ہے بھی تو اس کو وہ ندامت ہوگی اس کے بعد۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر وہ شرمساری ندامت، بالکل یہی مطلب ایمان اچھا کے والے۔ اسی حوالے سے چونکہ یہ ایک سلسلہ چلا ہے تو ایک سوال اور میں خود ہی کھڑا کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ بعض جگہوں پہ قرآن مجید میں آیا کہ گناہ چھوڑ دو، اس کا ظاہر بھی چھوڑ دو، اس کا باطن بھی چھوڑ دو۔
اچھا یہ بھی ایک مشکل مضمون ہے. اچھا یہ اس کے دو پہلو ہیں, ایک ظاہر اور باطن. ٹھیک ہے, اس کا ظاہر بھی چھوڑ دو, اس کا باطن بھی چھوڑ دو. تو بہرحال میرا ذہن اس میں تو اس چیز کی طرف گیا نا کہ جو یہ خیالات کی کھچڑی پکتی ہے نا, اصل میں تو مصیبت یہ باطن ہے, یہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے, اس پہ کوئی گرفت بھی نہیں ہے. اور اس پہ علماء کی رائے ہے کہ اس پہ بھی گرفت ہے, اس پہ بھی اختلاف نہیں, ظاہری گرفت نہیں ہے, قانون کی گرفت نہیں ہے نا, اللہ کی تو ہے نا, ارادہ پختہ کر لیا گیا اس کا, قانون کی کوئی گرفت نہیں ہے اس پہ. تو آپ تخیل میں جو لذت لے رہے ہیں اس میں بھی تو لذت لی جا سکتی ہے نا. تو وہ یعنی خیالات کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور پتہ نہیں کدھر جو ہے نا وہ موج میلے کر رہے ہیں, تو یہ ہے اس کا باطن. اس سے بھی منع. اور جب آپ نے اسے ایک عملی صورت دے دی ہے تو وہ تو ظاہر بھی ہو گیا نا, وہ اندر سے نکل کے باہر آ گیا, وہی جو آپ کے اندر تھا وہ نکل کے باہر آ گیا. صحیح. اچھا دوسرا, فاروق اطہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر شب قدر ہر سال ایک ہی ڈیٹ کو ہوتی ہے, یہ ہر سال چینج ہوتی ہے. مطلب دیکھیں نا کہ جو ہمارا جو عیسوی کیلنڈر کے حساب سے وہ ڈیٹ تو وہ نہیں ہوتی, ڈیٹ تو وہ چینج ہو رہی ہوتی. ایک تو یہ پہلو ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آخری عشرے میں تلاش کرو تو یہ سیم. اچھا یعنی یہ کہ کبھی 21 کو, کبھی 23 کو, کبھی 27 کو, یہی مطلب ہے. نہیں تو اس سے تو یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ واللہ عالم جی, یہ چیزیں اب ان کو حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. تو آخری عشرہ ہے, مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں, اور بہتر تو یہ ہے کہ آخری عشرے میں تلاش کیا جائے اور راتوں کو عبادت کی جائے, یہی ہے اس کو پانے کا طریقہ. اور کوئی یعنی اس کی علامتیں اور یہ سب تو ایک وہ مطلب آراء ہیں, مطلب اس میں کوئی خاص کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے ایکسپیرینس میں آئے کہ یہ وہ رات ہے, تو وہ رات ہوگی, کوئی ہوگی ان میں سے, اور آپ اس میں اگر وہ اس حالت میں ہوں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ وسان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مشترکہ کاروبار کرتا ہوں بھائی کے ساتھ, کبھی کبھی گاہک سے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں, کہ ایسی روزی کو کیا کہیں گے, کیا میرے لیے وہ روزی حلال ہے؟ روزی کے حلال حرام کا تو مجھے نہیں پتا, وہ تو کوئی مفتی صاحب بھی بتا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ بات ہے کہ جھوٹ بولنا تو اچھی بات نہیں ہے نا, انہیں اس سے تو پرہیز کرنی چاہیے. بلکہ وہ تو حدیث بھی ہے, جو شخص مطلب وہ اب اگر اس بنیاد بولتا ہے اس کو بڑی سخت وعید ہے اس کے اوپر, کبھی مال بیچنے کے لیے. تو یہی ٹرانزیکشن ہے, بزنس ٹرانزیکشن میں جھوٹ بولنا. وہ اصل میں سوچ یہ رہے نا کہ اگر وہ حرام ہے تو میں کاروبار چھوڑ دوں, تو کاروبار چھوڑنے سے بہتر ہے جھوٹ چھوڑ دیں, پھر نہیں چلے گا تو خود ہی چھوڑ دیں گے, دونوں کا چھوڑ دیں گے. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے نا, مجھے حدیث میں ہے نا کہ بڑا یہ صحیح حدیث ہے کہ جس نے جھوٹ بول کے مال بیچا تو اس پہ بڑی سخت وعید ہے, مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے. تو یعنی یہ کیونکہ اس سے پھر آپ اطلاق کر سکتے ہیں ہر قسم کی بزنس ٹرانزیکشنز, کیونکہ معاملات بہت امپورٹنٹ ہیں, معاملات کے اندر جو ہے اس کی پھر اپلیکیشن بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے سچ بولنا چاہیے, جو بھی ہو, پھر اس میں نقصان ہو, اصل میں ظاہر لگتا ہے نقصان ہے لیکن اس میں برکت ہوتی ہے. تو یہ ہے ہمیں بس ایک موٹی بات. ہمارے ساتھ فیصل رحمان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں کیا تبدیلیاں کر کے اس کو اسلامی بنایا جا سکتا ہے. یہ جو وکلا ہے کیس کو لٹکا کر عوام کو لوٹتے ہیں, یہ اسلامی نظام میں جائز ہے؟ خیر یہ تو کسی بھی نظام میں جائز نہیں ہے, کسی بھی نظام میں اخلاقی طور پہ یہ بہت بڑی بات ہے. تو باقی ہے کہ نظام میں تو خیر اس میں خاص طور پہ پروسیجرل لاز میں بھی بہت زیادہ چینجز کی ضرورت ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ عجیب مطلب میں وہ کہانی ہے نا کہ ایف آئی آر کٹ گئی, ایک قتل ہو گیا, ایف آئی آر کٹ گئی, آپ نومینیٹ ہو گئے قاتل کے طور پر, ٹھیک ہے, آپ پر مقدمہ چل پڑا, ادھر جا کے میں پیش ہو گیا کہ جی میں نے قتل کیا ہے, تو میرے لیے پھر ایک نئی ایف آئی آر کٹ کے چلے گی, یہ کیس ختم ہو جائے گا. اس کے مقابلے آپ اسلامی نظام دیکھیں, بھائی یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اس پہ ثابت ہو گیا, اللہ اللہ خیر صلاح ہوتے ہی کہانی مکی. یہ تو سارا ڈیپینڈ ایف آئی آر پہ کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ایف آئی آر کیسے کرتی ہے. بہت مشکل, نہیں مشکل کے علاوہ اس میں جو واقعات کو توڑ مروڑ دیا جاتا ہے, جو جس طرح کئی دفعہ سچی کٹتی نہیں, جھوٹی فوری کٹ جاتی ہے, مطلب اب یہ بھی ایک بہت بڑا. اور نہیں وہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, آپ سچی کاٹ رہے ہوتے ہیں, وہ پولیس والے اس کے اندر ایسے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں جو جس پر وہ بعد میں سارا کیس ہی خراب ہو جاتے ہیں. یہ تو بڑے ہمارے پاس بڑے اچھی ایگزامپلز ہیں دنیا میں, یعنی جو پروسیجر ایسپیکٹس کے حوالے سے لوگوں نے اس کو ٹیکل کیا, اور تو ہم نافذ تو کر سکتے ہیں, وہ ماڈلس تو موجود ہیں, اس کے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب آپ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو رجیم ہے, جو اس وقت کرپٹ رجیم ہے, وہ چاہتی بھی نہیں ہے. لیکن پچھلے دنوں جو کھوسا جسٹس کھوسا جو تھے, انہوں نے کوئی
اس پہ یعنی ایکسپیڈائٹ کیا کچھ پروسیس کو، تو وکلا جو تھے انہوں نے ہڑتال کی، تو وکلا کے تو پیسے ہیں اس پہ، تو وہ کیا کرے گا نہیں، اگر وہ کوئی بندہ سیریسلی کرتا بھی ہے کہتے ہیں تو آپ آسان کر دیں گے، ایکسپیڈائٹ کر دیں گے پروسیس کو، تو وکلا کے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، اصل میں ویسے یہ ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ جو آپ اپنے لیے کرائے کا ایک وکیل ہائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا مقدمہ صحیح طرح پیش نہیں کر سکتے، وہ کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کرنا پڑے گا۔ اسپیشلائزیشن کا دور ہے نا، دیکھیں پہلا دور ہوتا ہے نا کہ آپ نے تھوڑے سے لوگ ہیں مطلب معاشرے میں کوئی 2-4 لوگ ایسے ہیں جو مقدمہ لڑ سکتے ہیں، وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو مقدمہ مفت لڑ دیتے ہیں، تو وہ تو ہو جاتا تھا۔ اب تو کوئی بندہ جو بھی مقدمہ لڑے گا وہ اسپیشلسٹ ہوگا تو لڑے گا نا، اسے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے وقف کر کے رکھنا ہوگا تب لڑے گا، تو وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، کرے گا تو پھر وہ قانون کی ساری باریکیوں سے واقف نہیں ہوگا، فوکس نہیں ہوگا، تو اس لیے جب وہ اس نے اپنا سارا ادھر لگانا ہے تو وہ پھر اگر قرآن کی تعلیم کا پیسہ اس لیے لیا جا سکتا ہے کہ آج کا دور ایسا ہے، تو پھر اس کا کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ اور پھر یہ ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہوگی نا، چند لوگ تھوڑے لوگ ہوں تو اس میں ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بٹھا کے فیصلہ کر لیں، آبادی 20 کروڑ کی عوام ہے، مقدمے بہت زیادہ ہیں، تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے پروسیجر تو آپ کو چاہیے، کورٹس پہ ٹائم بھی چاہیے ہوگا وغیرہ وغیرہ سب چیزیں، لیکن ہاں یہ ہونا چاہیے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں ان میں ایکسپلٹ ہو جانی چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ثالثی سے بھی حل کیا جا سکتا ہے، وہ چیزیں پہ جو ہے مطلب نچلی سطح پر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کورٹس جو بھی آپ کہہ لیں، پنچایتیں جو بھی آپ کہہ لیں، وہ موجود ہونی چاہیے تاکہ چھوٹے مقدمات جو ہیں ان کے اوپر تو یہ مسئلہ ہو جائے، یہ جو مال کے آگے پیچھے کیا جاتا ہے جیسے ڈی سی کو اے سی کو اس ایشو کو ذرا ریزالو کر دو، کرتے بھی ہیں، عدالتوں میں بہت زیادہ ہے، انہوں نے مطلب اس طرح کا شروع کیا ہے، اصلاحی کمیٹیاں ہیں، تو یہ صحیح ہے۔ ویسے اب بھی جو ہے نا سب سے بہتر جو وہ چل رہا ہوتا ہے نا نظام، جہاں فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا جو اپنا، یعنی یہ تو ان کو بہت برا لگے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جرگئی میں فیصلے ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو وہی جو آپ کے اپنے بندے بیٹھے، وہ تو خیر، اور جو آپ کے 8-10 بندے 5-6 بندے بیٹھ کے آخر میں حل کریں گے مسئلہ، وہی ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں تقریباً جیسے کہتے ہیں نا ٹروتھ کے طور پر، یونیورسل ٹروتھ کے طور پر بات ہے کہ ٹھیک ہے مقدمہ لڑ لیں، آخر فیصلہ تو یہی ہوگا۔ 20-20 سال مقدمے لڑ کے آخر فیصلہ وہیں گاؤں میں بیٹھ کے ہوتا ہے۔ مقدمے میں تو آپ پھنس کے تو گئے، پھر پاکستان کے جو ذاتی نظام ہے تو اللہ بچائے بس۔ چلیں جی، تیمور عارف صاحب کہتے ہیں ڈو یو تھنک وی فرسٹ نیڈ انسٹیٹیوشنز دیٹ کین سیڈ اینڈ ڈیولپ دی پیپل who have this dream to establish team، یعنی وہ کورسز پروگرام کی طرف جو اشارہ کر رہے ہیں۔ نہیں، ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کو پریپیئر کرنا ہے، افراد کی تیاری تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، تو وہ تو اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم سورہ حج کی طرف، اور سورہ حج کے آخر میں جو ایک کانسیپٹ آیا ہے شہادت الناس کا، شہادت الناس کے حوالے سے بڑا ایک اہم موضوع ہے، اور خاص طور پہ اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے تمام حجت کے ساتھ، تو ان دونوں کا لنک اور میں سمجھ رہا ہوں ریلیشن جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اتمام حجت اور شہادت الناس ایک ہی چیز ہے، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں کے پاس آخرت میں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ بہانہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہی قطع عذر ہے، یہی اتمام حجت ہے، تاکہ لوگوں کا یہ عذر ختم ہو جائے کہ ہم جانتے نہیں تھے۔ امت مسلمہ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ امت دیکھیں نا، یہ تو نہیں جاننے کا عذر تب ختم ہوگا جب وہ پیغام ان تک پہنچ جائے جو اللہ نے بھیجا نا۔ اللہ نے یہ پیغام ایک فرشتہ رسول کے حوالے کیا، فرشتوں نے سنا، اللہ سے لیا اور پہنچایا جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ پہنچا دیں امیین کو، اور آپ نے امیین کو پہنچا دیا، اور پہنچانے کے بعد ان کو اکٹھا کر کے پوچھ بھی لیا کہ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، تو انہوں نے مان بھی لیا کہ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، اور اس کے بعد اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اللہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، شہادت کی جو میری ذمہ داری تھی وہ ادا ہو گئی، اور اب اس کے بعد امت کے ذمہ لگایا کہ آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر گواہ بنیں گے اور تم نے لوگوں پر گواہ بننا ہے۔ تو اس اعتبار امت پر بحیثیت ایک ادارہ، یعنی یہ اب دیکھیے اللہ سے بہتر کون جانتا تھا کہ اب ادارہ جاتی دور آ رہے ہیں، تو پہلے یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ایک نبی آ کے ادا کرتے رہے ہیں، اپنی اپنی قوم کے خلاف وہ شہادت دیتے رہے ہیں، اور وہ جو آتا ہے نا کہ جس دن ہم نکالیں گے ہر امت میں سے گواہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ ہوتا رہا۔ اب دنیا گلوبل ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اور ہر شے ادارہ جاتی صورت اختیار کرنی تھی،
تو امت مسلمہ شہادت الناس کا ادارہ ہے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اس کی جگہ اللہ نے ایک جماعت کھڑی کر دی ہے، ایک امت بنا دی. ہم مقصد لوگوں کا ایک گروہ بنا دیے، اور جس کا کام یہ کہ اس کے پاس جو اللہ کی امانت ہے لوگوں کے لیے. اب یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ غلط تصور ہے کہ ہماری کتاب ہے. اس معنی میں یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس امانت ہے لوگوں کے لیے. ہدی للناس ہے یہ، ٹھیک ہے نا، پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک. اللہ خود جو ہے نا رب الناس ہے، الہ الناس ہے. اس نے رسول بھیجے ہیں تو جمیع الناس، کافۃ للناس، ٹھیک ہے نا. اور اس کی کتاب ہے ہدی للناس. تو جو یہ امت اللہ نے کھڑی کی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی امانت اس کے پاس ہے، یہ جن کی ہے ان تک پہنچا دے. اصل میں اس پہ جو اس کو دبا کے بیٹھنا اور اس کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھنا، اس میں بڑی کنفیوژن پیشی آتی ہے. قرآن کا تو ایک بہت اہم مضمون ہے اور کئی جگہوں پہ کور ہوا ہے، جیسے خالد صاحب نے بیان کر دیا. وہاں پہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ لیکن یہاں پر جو اس کی تشریح میں حدیث آتی ہے، یہ تو صرف جو ہے نا نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہ امت جو ہے گواہی دے گی. تو وہ حدیث تو نوح علیہ السلام کی امت میں جی، تو وہ ذکر آتا ہے کہ وہ کیسے، وہ حدیث ہے ایک، اس میں اس صحیح حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام جب وہ دیں گے اپنی قوم پہ گواہی تو ان کی قوم جو ہے انکار کرے گی. اس پہ پھر اس امت سے کہا جائے گا کہ آپ اس پہ گواہی دیں. تو یہ حدیث ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اور بھی حدیثیں بھی تو ہے نا. اس پہ پھر ابن کثیر نے جو اس پہ پوری تفسیر میں پیش کیا، میں کہتا ہوں کہ وہ بڑی زبردست ہے، اس میں سب کو پڑھنی چاہیے. اس میں یہ بھی بیان کیا انہوں نے، اس حدیث کو بھی بیان کیا. پھر اور بھی یار یہ مغالطے کسی باہر کے بندے نے نہیں پیدا کیے ہیں، خود مسلمان نہیں خود مسلمان، یعنی جو لوگ اس کام کے لیے اٹھے مسلمانوں کے اندر جنہیں اللہ نے شعور عطا کیا ہے. مثلا ہمارے سامنے یہ چیز کون لے کے آیا؟ یا مولانا مودودی لے کے آیا یا ڈاکٹر صاحب لے کے آئے؟ وہاں تو میں نے خود دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے ہی قریب ترین لوگوں نے یہ والے سامنے، اور خود ڈاکٹر صاحب پہ الزام لگایا کہ انہوں نے، چونکہ یہ حدیث موجود ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے جو تشریح کی ہے وہ تفسیر بالرائے المذموم ہے. کتنی یعنی یہ ظلم ہے یہ کہ ایک تو قرآن کے الفاظ میں بڑے واضح ہیں کہ وَتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب تمام الناس جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ گواہی ہے. تو سابقہ جو امتیں ہیں ان پہ بھی گواہی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. ابن کثیر نے آپ لغت کی مدد سے تفسیر کی کوشش کر رہے ہیں نا، حدیث کو پیچھے کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر لغت کے اعتبار سے بھی دیکھیں نا، کچھ لوگ لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی نہیں بنتی. دوسری بات جو ہم جو صحیح مصنون طریقہ اگر آپ جو ہے تفسیر کریں کہ آپ ابن کثیر کا حوالہ دیں، معصور تفسیر بھی کریں، تب بھی انہوں نے پھر ریفرنسز پیش کیے کہ کئی ریفرنسز انہوں نے پیش کیے جہاں پہ ایک بندہ اگر فوت ہوا تو اس کے بارے میں اس علاقے کے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ برا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی. اس بعد میں بھی عمر خطاب کے دور تک بھی ایسے واقعات ہوئے کہ ایک بندہ جو ہے فوت ہوا اور لوگوں نے کہا کہ اچھا بنا تھا، اور عمر خطاب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روایت کے توسط سے کہا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، تم الناس پر گواہ ہو، تمہاری جو ہے گواہی میٹر کرتی ہے. اس پورے مضمون کو انہوں نے کور کیا ہے ابن کثیر نے. تو یعنی یہ دونوں اسپیکٹس ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے اس مقام کے ساتھ. ورنہ تو آپ دیکھیں پورا قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہل جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے فتنوں کو جو ہے بنیاد پڑ جاتی ہے. اب میں بتاتا ہوں 2-3 فتنے اس سے نکلتے ہیں. ایک اگر آپ یہ بات کر لیتے ہیں کہ بھئی اب جو ہے شہادت الناس نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ کی اپنی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے. یعنی اللہ معاذ اللہ یہ بات ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ جو بات فرما رہے ہیں اپنے خلاف کریں گے. رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ نے اور وما كنا معذبین حتی نبعث رسول اور بلکل قوم ہاد. پر کتنی آیات اب قیامت کیسے آئے گی پھر اگر آپ شہادت الناس نہیں ادا ہوگی؟ سب سے پہلے شاید ہاں یہ کیا اب قیامت کا آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ یہ تو ظلم ہے قیامت. اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں عذاب استیصال تو آتا ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ وہ پیغمبر رسول اس کو بتا نہ دیں کہ کس چیز سے لوگوں نے بچنا ہے. پھر آگے آتے ہیں اگر رسول، یہ جب بات ہم ختم کرتے ہیں تو اللہ کی یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا تھا کہ میں اس لیے بھیجوں گا رسول، بشارت دیں گے، ڈرانے والے ڈرائیں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن میرے خلاف کوئی حجت لے کے کھڑا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے، جو بھی لوگ اس میں فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے جتنے بھی ہم سب لوگ ہیں، ہم اللہ کے خلاف حجت لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو کہیں گے اللہ ہمارے تک بندہ ہی نہیں پہنچا. یہ تو بہت مزہ ہو گیا. دلیل آ جائے ہمارے پاس جو پہنچے ہوئے ہیں جب یہ کہتے ہیں اس میں دلیل آ جائے گی کہ قرآن مجید ہے،
وہ نبوت اور رسالت کا قائم مقام ہے وہ نہیں پڑھ لیں. کیسے وہی بات ہے کہ ایک کتاب کا سکھ نے نہیں پڑھا نا، وہ کیسے پڑھے؟ وہ کیسے آپ اس کو بتائیں گے؟ پھر اس کو موجود ہے تو اگر اس نے نہیں پڑھا تو پھر اب غلطی یا اس کی پھر حضور موجود تھا تو کوئی طور پہ رکھ دیتے کہیں اس کو، تو پھر حضور کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر قادیانیت اس وقت قادیانیت اس طرح کی فتوں کی بنیاد پڑتی ہے. انہوں نے کہاں سے اٹھایا تھا؟ دیکھیں جی نبوت تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کیسے اٹھا سکتا ہے؟ لوگوں کو کون گائیڈ کرے گا آگے؟ یہ اب اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے. وہ مسنگ لنک جو ہے یعنی آپ جس کو تفسیر میں رائے المضموم کہہ رہے ہیں وہ پوری سنت کے عین مطابق ہے، اور جو خود فرما رہے ہیں کہ قوم نوح کے اوپر وہ کرے گی، تو پھر ہمیں دنیا میں یہ خیر امت کیوں بنایا ہے؟ ڈالنا یہ مضمون تو کینسل ہو گیا نا. یعنی پوری سنت اٹھا کے آپ نے دریافت کر دی. الناس ہے، امت وسط ہے. یعنی یہ سمجھنا چاہیے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اور نبوت کے خاتمے کے ساتھ ہی جو شخصی رسالت کے وہ ایسپیکٹ تو شخصی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. غریب بات ہے کہ رسول بنتا ہی نبی تھا. اور یہ ظلم ہوتا رہا قرآن، یعنی جو ایک سالہ کورس کرنے جاتے تھے ان کو جو ان کے بڑے علم میں پڑھاتے تھے وہ بڑا مضمون ڈاکٹر صاحب سے ہٹا دیتے تھے. نہیں ڈاکٹر صاحب دین سے ہٹانے والی بات ہے، تنظیم کی تو قرآن سے ہٹانے والی بات ہے. دعوت کی بنیاد ہی مطلب اور کرتے یہ تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم تفسیر رائے المحمود کر رہے ہیں، بلکہ نہیں، رائے تو کر ہی نہیں رہے، منقول تفسیر کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پوری سنت کینسل ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کار رسالت کی میں نے آپ کو بتایا تھا، پورا اللہ نے پلان کیا رسول کی جگہ پر ایک امت مسلمہ کو بحث مجموعی، اور تاریخ انسانی میں ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ نے ایک امت کو یہ ذمہ داری بحث مجموعی دی. ساتھ جو بھی ایک رسول کو ایک ٹولز چاہیے ہوتے، میں نے بتایا تھا کتاب اور معجزہ، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ نبی کی ذات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ڈیٹیچ کر کے اس کو انڈیپینڈنٹلی محفوظ کیا. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ان کی زندگی میں محفوظ رہی، وہ گئے تو وہ اس میں تعریف ہو گئی. بعد میں اسی طرح ان کے جو معجزات تھے وہ ان کے ہاتھ سے سرزد ہوئے. یہاں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ٹولز تو دینے تھے، جو بھی اب اجتماعیت میں اجتماعی رسالت اللہ نے دی ہے، تو اس کتاب کو اور معجزے کو یکجا کیا گیا اور دونوں کو محفوظ کر دیا گیا. تو اب وہ تینوں چیزیں موجود ہیں. رسول بھی ہے یعنی اس امت مسلمہ کی شکل میں اجتماعی حیثیت میں، ایک کتاب بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے جس کو پہنچانا ہے آگے، صحیفہ صحف مطہرہ، اور پھر وہ معجزہ بینات میں یہی بینہ قرآن مجید ایک معجزے کے حیثیت سے بھی موجود ہے. اور اس طریقے سے وہ پورا بندوبست اللہ تعالیٰ کا جو ہے جو یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ جو سارا آپ نے بیان، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن کثیر نے تو تفصیل سے بیان کیا نا. یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ آپ نے اس کا ایک خلاصہ بیان کرتے کرتے رہ گئے. ہاں وہ تو میں نے بیان کیا نا، وہ تو یہی انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو اس نے اسپیشل کور کیا اور کہا کہ یہ امت اب شہادت الناس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ لوگوں پر بھی اور بعد میں آگے لوگوں. وہ جو سابقہ پہ ہے نا وہ کیا ہوگا جو مجھے سمجھ آئے نا. دیکھیں واللہ عالم، یہ تو یہ وہی ایک اندازے کی بات ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے نا کہ سابقہ پہ، چونکہ حدیث میں آئے ہیں سابقہ پہ بھی کرے ہوئے، تو اس کی کوئی لاجک آخر ڈھونڈنی پڑے گی نا کہ سابقہ پہ کرنے کا مطلب کیا اور کیوں کرنا ہوگا. تو سابقہ میں تمام رسولوں میں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی امتوں نے انکار کیا ہے اور ہلاک ہوئی ہے. قوم نوح بھی ہلاک ہوئی ہے، قوم عاد بھی ہوئی ہے، قوم سمود بھی ہوئی ہے، سب ہلاک ہوئی ہیں. وہ یہ عذر کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ فیکٹر کامن ہے، رسول تو تیرے چنیدہ تھے، عبادک المخلصین تھے، اور ہم تو عام شیطان کی اس میں تھے ٹیریٹری میں، اور ہمیں تو اس کا شکارگاہ میں تھے، لہذا ان کی دعوت تو برحق، انہوں نے ہمیں پہنچایا، یہ بات بھی حق، لیکن ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ ہم تو ان خطرات میں گرے ہوئے تھے. اب یہاں امت مسلمہ کی گواہی بنتی ہے کہ یہ بھی تو ایک رسول آئے تھے، انہوں نے بھی تو اپنی قوم کے سامنے ایک دعوت رکھی تھی، انہوں نے نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. تو اگر یہ کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ جو مجھے اس کی کوئی ریزنیبل توجیہ لگتی ہے کہ بھئی نہیں تو 8,000 10,000 سال پہلے قوم نوح ختم ہو گئی ہے، ہم آج ادھر سے جا کے اس پر کیا حجت قائم کریں گے؟ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیسے حجت کریں، تم قرآن میں لکھا ہوا پاتے ہو نا، قرآن کی شہادت کی بنا پر اصل میں وہ ہے، وہ ابن کثیر نے جو واضح کیا ہے وہ قرآن میں ہمیں دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دی تھی دعوت. ہاں ہم نے قرآن میں لکھا ہوا پایا، قرآن کی گواہی کی بنا پر ہم ان پہ گواہی کریں. چلیں جی، اچھا اس پہ بس آخری کوشچن ہے، پھر ہمارے کچھ ویورز ہیں ان کا کوشچنز لیں گے. کافی دن ہو گئے ہماری اس ڈسکشنز میں، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کچھ کانسیپٹس ہیں، ہمارے بنیادی کانسیپٹس ہیں اور دین کے وہ کانسیپٹس ہیں جو آج ایک اجنبی حالت میں ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس پہ جو اعتراضات آتے ہیں وہ دو طرف سے آتے ہیں.
اچھا جیسے یہ شہادت الناس کا ایک دفعہ ہم نے غامدی صاحب کے حوالے سے وہ قانون تمام حجت ڈسکس کیا، آج ہم یہ ہمارے ایک روایتی طبقہ اس کی طرف یہ روایتی طبقہ نہیں کہتے، روایتی وہی کہتے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو پھر ان کا تعلق کس سے ہے؟ ان کا تعلق نفس پرستی سے نا. یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے اور ایسے ہیلے بانے کرنا چاہتے. یہ میں تو بالکل یہ سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں. ان میں سے کوئی بندہ عملی نہیں ہے، کتابی کیڑے. یہ کہیں گے جی خانقاہ نظام ہونا چاہیے. ان میں سے کون خانقاہ کا بندہ ہے؟ کون خانقاہ میں 2 دن رہا ہے؟ یا کون 2 دن جا کے کسی خانقاہ میں رہنے کے لیے تیار ہے؟ جو خانقاہ کا تصور پیش کرے وہ 3 دن کم از کم یہ کہ وہ سے روزہ تو تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا کے دیکھیں. وہ تو ایک مطلب بلکہ ہلکی پھلکی خانقاہ ہے. ایسے ہی بس ان کے وہ جو ہے نا یہ فی خوضہم یلعبون ہے. یہ اپنے وہ لذت لے رہے ہیں ان ساری چیزوں سے اور وہ کرتے ہیں. نہیں تو میری بات سنو، ایک آدمی آپ کو اس سے اختلاف پیدا ہو گیا، آپ کو لگا یہ التفسیر بالرائے المضمون کر رہا ہے، تو سب سے آپ اگر کوئی بھی آپ میں ایمان کی رمق ہے تو سب سے پہلے اسے کہیں نا. کوئی یعنی کسی سال کیا کوئی انہوں نے ایک بالکل ترتیب سے جیسے تعلیم دی جاتی ہے نا، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اس طرح میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ وہ تفسیر بالرائے المضمون کرتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے علامے جو ہے نا کبھی زندگی میں مجھے نہیں کہا کہ تم یہ کام کرتے ہو. ٹھیک ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی تھی. تو اصل میں یہ بہت بڑا جو ہے نا اس وقت ظلم ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، اور کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا اس کے ساتھ لنکڈ ہے قیامت دین کا تصور. اور یہ بش نہیں کر رہا ہے یہ ظلم. اور ہم یہ الزام کوئی ہم نہ آپ غامدی صاحب پہ لگا سکتے ہو، نہ جن کو آپ مخالفین کہہ سکتے ہو. یہ جو اندر بیٹھے ابو رائے عامر ہیں وہ کر رہے ہیں یہ. اور دیکھیں نا اس سے کتنا رد پڑتا ہے. قیامت دین کا تصور رد ہوتا ہے اس سے، جہاد فی سبیل اللہ کا تصور رد ہوتا ہے. تو قرآن کے کتنے چیپٹرز ہیں، یہ اتنا بڑا امپورٹنٹ مضمون ہے کہ اس کے اوپر بہت سے مضامین اور لنکڈ ہیں، وہ سارے کے سارے لے کے گر جاتے ہیں. تو بس جو نہیں کرنا چاہتے پھر وہ اس طرح کے ہیلے بہانے ہیں بس. اور کیا. چلیں یہ رضوان سرور صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم جو خلافت کے بہت قریب ہے اس کو کون امپلیمنٹ کرے گا، اینڈ ہاؤ ڈو یو تھنک پاکستان کین موو ٹورڈز دس چینج سنس کانسٹیٹیوشن ڈزنٹ الاؤ اٹ. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، لیکن یہ کہ بہرحال یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن بیچارہ ماشاء اللہ کو بھی تو الاؤ نہیں کرتا. جب آتا ہے تو آ جاتا ہے، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہوتا ہے. تو جب وہ مقتدر ادارے چاہیں گے کہ یہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم آئے، جو ابھی کے سینیریو کی بات ہو رہی ہے نا ابھی ٹھیک ہے، تو وہ آ جائے گا. تو وہ خلافت کو لگا رہا کہ قریب نہیں ہوگا. مطلب امریکہ میں پریزیڈنشل سسٹم ہے تو ہم کہیں گے وہ خلافت کے قریب ہے. خلافت کا تو بنیادی بات یہ کہ اتھارٹی جو ہے نا اور اقتدار اعلیٰ اللہ کو دینا پڑتا ہے. یہاں اقتدار اعلیٰ جس کے پاس ہے اس کے پاس ہے. اسٹیٹ کرافٹ کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف پاور جو ہے وہاں پر جس طرح کنٹریبیوٹ. یہ تو اتنی ساری بات ہے نا کہ آپ کہیں کہ جی ایک لولے لنگڑے مسلمان کے مقابلے میں صحیح ثابت مسلمان جو ہے نا نہیں انسان اسلام کا قبول کر لے تو زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے. لیکن ابھی وہ لولا لنگڑا بھی انسان اور وہ صحیح ثابت انسان دونوں جو ہے نا حالت کفر میں ہیں. لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ یہاں پہ جو صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے وہ تو ایک خاص کانٹیکس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی صدارتی نظام کی کچھ اور ریکوائرمنٹس بھی ہیں جو جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے نا کہ امریکن جو ماڈل ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی اہم ایک پرنسپل ہے، کیونکہ وہاں فیڈریشن کا ایک پرنسپل ہے. پاکستان میں بھی وہ پرنسپل لاگو ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ اس طریقے سے ہوتا نہیں. وہاں پہ اب یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ 4 صوبے ہیں جیسا وہاں پہ ملٹیپل اسٹیٹس ہیں، تو اب وہاں پہ جو بائی کیمرل سسٹم ہے وہاں پہ ریپرزنٹیشن جو ہے یعنی یہاں پہ تو سسٹم تو بائی کیمرل ہی ہے لیکن یہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس کی اتنی زیادہ. وہاں پہ باقاعدہ جو ہے جو آپ کی سینٹ ہے یعنی اپر ہاؤس ہوتا ہے اس کے اندر ہر اسٹیٹ کی ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، ایکول ریپرزنٹیشن، اسٹیٹ وائز ایکول ریپرزنٹیشن. جبکہ اب آتے ہیں ہاؤس آف ریپرزنٹیو جو ہے یعنی جو لوور ہاؤس ہے وہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈسٹرکٹ وائز. ڈیفینیٹلی اب الاسکا وغیرہ ہے جہاں پہ بہت کم آبادی ہے تو وہاں پہ ڈسٹرکٹ وائز تو ریپرزنٹیشن بہت کم ہوگی. یہاں شور اصل میں صوبے اس لیے مچاتے ہیں جو پریزیڈنشل سسٹم کی وجہ سے کہ جناب ان کی ریپرزنٹیشن نہیں رہتی پھر اس میں. زیادہ تر یہاں پہ ذریعہ بات ہے پریزیڈنشل اگر ہوگا تو وہ پنجاب کی طرف چلا جائے گا. اس لیے یہاں پہ وہ اس کو بھی اگر امپلیمنٹ کرنا ہے صحیح معنوں میں صحیح اسپرٹ کے ساتھ تو وہ یہ اس کو بھی میک شور کرنا چاہیے تاکہ سب صوبے ہیں ان کی ایکول ریپرزنٹیشن ان میٹرز میں ضرور ہو جو کہ امپورٹنٹ اسٹیٹ میٹرز ہیں. ہاں جہاں مسئلہ جو ہے وہ پاپولیشن سے لنکڈ ہے جو بھی چیز تو اس کو ٹھیک ہے آپ لوور ہاؤس میں رکھیں لیکن یہاں پہ لوور اور اپر ہاؤس کی جو تقسیم ہے پتہ آپ کو اس وقت تو سر پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں نا اس میں اگر آپ پریزیڈنشل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت
اس انٹرنیشنل ایجنڈے کی تکمیل کی بات کرتے ہیں جو ملک توڑنے کے لیے. وہ اس میں کوئی سنسیریٹی نظر نہیں آتی. نہیں سنسیریٹی کی بات نہیں, آپ خلوص و اخلاص کے ساتھ بھی غلط کام کرتے ہیں. غلط کام, کیونکہ کیا ہوگا پھر وہی جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں ان کو ایک دوبارہ سے پاکستان کے نازک حالات میں ان سب کو متحد کر دینے والی بات. ان کی پریزنٹیشن سے مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی جان ان کی پریزنٹیشن ختم ہوگی, کیونکہ پہلے پریزنٹیشن دے تو صحیح نا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا یہ جو آپ کے جو بھی فوجی آپریشن ہوئے ہیں اس کے خلاف جو ایک موومنٹ چل رہی ہے پختون تحفظ موومنٹ, ٹھیک ہے, تو بہرحال وہ بڑے سینسیبلی چلا رہے ہیں. آپ ہمیں جتنے بھی مونگ ڈلیں کسی کے سینے پہ, لیکن چلا بہت اچھے طریقے سے رہے ہیں. اچھا اب آپ اسے دیکھیں تو اس کو یہ پیپلز پارٹی نرم گوشہ رکھتی ہے, اس کے لیے مین اسٹریم پارٹی ہے لیکن اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے. کیوں رکھتی ہے؟ ووٹ کے بعد میں مرکز کو کمزور کرنا, مرکز کو نہیں, ان کو بھی 18ویں ترمیم کے ختم ہونے کا خطرہ ہے. صحیح بات. اس طرف چیزیں جاتی نظر آ رہی ہیں. تو یہ جتنے آپ کے نا کیا بلوچستان, کیا سندھ کے, کیا جو ہے نا کے پی کے, بلکہ اس کو تو بوسٹ مل جائے گا اس طرح کی تمام اس کو, اگر آپ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جاتے ہیں. دوسرا آپ اس میں دیکھیں کہ جو ایک اور اسپیکٹ ہوتا ہے نا کہ پریزیڈنشل سسٹم میں جو بہت بڑا اس کا ایک پازیٹیو فیچر بھی ہے, لیکن پاکستان کے حوالے سے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ جو ایگزیکٹو ہے اس میں پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے اپنی کیبنٹ چوز کر سکتا ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ الیکٹڈ ممبرز ہوں, ٹھیک ہے. تو اب ایگزیکٹو میں تو اب ریپرزنٹیشن پہ گئی نا, جو بھی فیڈریٹڈ جو بھی یونٹس ہیں ان کی ریپرزنٹیشن اب ایگزیکٹو میں تو آنے والی نہیں ہے, ان کے ایگزیکٹو میں تو اس کی مرضی ہے. اب ریپرزنٹیشن رہتی ہے صرف لیجسلیٹر میں, اور لیجسلیچر کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ رسمی سی ہے. تو یہ مسئلہ ہے. وہاں پہ کیا ہے کہ جب ایگزیکٹو کا مسئلہ ٹھیک ہے وہ تو پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں, جو مرضی اپنی ٹیم بنائے امریکن سسٹم کے اندر, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. جو بندہ کام کا وہ ہے کسی فیلڈ کا اس کو ایکسپرٹ لگانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ کیوں وہاں پہ اسٹیٹس پہ شور نہیں چاہتی کہ بھی ہمارے بندے, کیونکہ ان کو کانگریس میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, تو اس لیے اور کانگریس وہاں پہ پاورفل کانگریس. ویسے سب سے زیادہ اس وقت اس کی حمایت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے حلقے کر رہے ہیں, پرو عمران حلقے جو ہے نا, پی ٹی آئی کے باہر بھی جو ہیں, تو وہ سمجھتے کیا ہیں کہ اگر صدارتی نظام آئے گا تو عمران خان ایک جو مخلص آدمی ہے جو اپنے ٹیم کے ہاتھوں مجبور ہے اور پارلیمنٹیرینز کے ہاتھوں مجبور ہے, اسے اختیار مل جائے گا اور وہ پھر بہت وہ کرے گا. تو اس میں تو ویسے اکیلے میں عمران خان سے ہی پوچھ لیں کہ اگر یہ آ گیا تو آپ کو ہی صدر بنائیں گے. چلیں اچھا جی, ہمارا جواب نامہ کیونکہ ہماری ایک نظریاتی ڈسکشن ہے اور کچھ جواب نامہ ہمارا ڈھل گیا ہے تنظیم اسلامی کے جواب نامے میں بھی. ایک ہمارے ویور ہیں, انہوں نے ایک تھوڑا سا جسے پنجابی میں کہتے ہیں لاما بھی کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کل بھی میں نے یہ سوال کیا تھا مگر مجھے کھل کر جواب نہیں ملا. میرا یہ سوال ہے, آپ حضرات نفاذ دین کے لیے میدان میں کب اتریں گے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تنظیم اسلامی سے علیحدگی کے بعد آپ حضرات نے نیو جماعت بنا لی؟ اگر ہاں تو اس کی تفصیل کہاں سے ملے گی؟ اچھا اس کا اپنا فون نمبر دے دیں. چلے ٹھیک ہے, تصویر اس کی ہمارے پاس ہے. اچھا اب یہ کوسچنز, اسی طرح کے کوسچن ہمارے ایک اور ساتھی نے وہ انہوں نے بھی ارسال کی, بالکل ملتے جلتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں وہ بھی پڑھ لوں, پھر آپ ایک ایک کر کے اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کھل کے ڈسکشن کرنی ہے تو میں دوسرے بھی کھل کے. نہیں آپ کے کھل کے کرنے کا آپ کے پاس کیونکہ یہ تو ہمارا پسندیدہ موضوع, اس پہ ہم کھل گئے تو پھر ختم ہی نہیں ہوگا. انہوں نے کچھ کوسچنز کیے ہیں, میں پہلے باری باری اس کو اگر ایک ایک کر کے بتا دوں آپ اس کا جواب دیتے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ تنظیم کو چھوڑنے کے بعد میں کس کے ہاتھ پر بیعت کروں؟ ادھر تنظیم میں تو میں نے بیعت کی ہوئی ہے, اور اب کہتے ہیں کہ اب یہ خراب ہے اور یہ ہے. اس ایک سوال میں بھی بہت سارے سوالات ہیں. چلیں مطلب ایک سوال یہ ہے کہ جی وہ جو تصور میں ماتا ولیس فیونو کی بیعتن ماتا میتتن جاہلیتن, اس کا تو فوری جواب میرے پاس یہ ہے کہ جی ہم نے تو سب نے عاقب صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی. اگر اس دوران عاقب صاحب مر جاتے تو ان کی موت کون سی ہوتی, کیونکہ انہوں نے تو کسی کے ہاتھ پہ بھی نہیں کی ہوئی. میری بات سمجھ میں آئی؟ صحیح. تو ایک تو خیر مسئلہ بہت بڑا یہ ہے, گمبھیر مسئلہ ہے کہ ہم نے جو بھی بیعت کی تھی تو یہ تو من تو عموم کے لیے ہے, جبکہ اس میں سے امیر مستثنا ہو گیا تھا, اس کی کوئی بیعت ہی نہیں تھی. بیعت اکثر مقصود نہیں تھی, بیعت میں کوشش کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس کی مطلب پہلے تو ان کی اپنی زندگی اگر آپ دیکھیں نا, 1957 میں جماعت اسلامی چھوڑی ہے تو 75 میں جا کے تنظیم بنائی ہے, تو یہ پورا عرصہ ان کا بغیر جماعت کرا ہے.
اس لمبی بحث کو میں صرف ایک حدیث سے سیدھا کر دیتا ہوں نا کہ ایک شخص ہے جو طالب علم ہے اور اسے موت آ جاتی ہے. وہ علم اس لیے حاصل کر رہا تھا کہ جب علم حاصل کر کے اپنے وہ ایک اس کو علم کی دولت نصیب ہو جائے گی, اس علم کے ذریعے سے وہ اسلام کو زندہ کرے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی ظاہر ہے اس کو پھر جماعت بھی بنانی تھی, بیعت بھی کرنی تھی, سارا کچھ ہونا تھا, لیکن وہ اس سے پہلے ہی مر گیا. تو اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا. تو اگر تو یہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران اگر میں نے ادھر بیعت چھوڑ دی ہے, ادھر کی نہیں ہے, اس دوران اگر مجھے موت آ جاتی ہے, آپ کا اگر نیت و ارادہ ہے کرنے کا اور آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے اسباب جمع کر رہے ہیں, تو یہ آپ کا اجر محفوظ ہے. آپ کو اس یعنی وہ جو وعید آئی ہے اس کے آپ مستاق نہیں بنیں گے. ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہو گیا نقطہ. تو یعنی اس حد تک تو میرا خیال ہے انہیں کلیئرٹی ہو جانی چاہیے کہ ہماری نیت ہے, ارادہ ہے, صبح کریں شام. اچھا, بیعت کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ شخصی ہی ہو, وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بھی وضاحت کی ہوئی ہے, دستوری بھی ہوتی ہے. تو وہ ہم اجتماعیت کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو لیکن یہ کہ اگر انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہاں رہنا تو ناجائز ہے نہیں, اور یہ اس کو تو چھوڑنا چاہیے. اجتماعیت تو ہے, اب ظاہر پتہ اس کی فارمیشن کام تو چل رہا ہے, اتنا بڑا کام ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جو اس وقت دورہ قرآن کے حلقے چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے کسی مطلب ہر اعتبار سے ایک جماعت تو ہیں, لیکن اس کی ڈیفینیشن پہ پورے وہ کہتے ہیں مجھے تنظیم میں جو نظم مل رہا ہے اس میں اسرا ہے, میرے پروگرامز ہیں, سارا کورسز ہیں, سالانہ اجتماع مل جاتا ہے, پھر وہ ساری جو چیزیں ہیں دورہ تجمع مطلب وہ کمپنی ہے, سب کچھ ہے. تو مجھے میں ادھر چھوڑ دوں گا, ادھر کیا ملے. یہ ہے کہ ضروری نہیں ویسا, مطلب یعنی جسے کہتے ہیں نا وہ اسرے کے بدلے میں اسرا ملے اور اس کے بدلے میں اصل تو آداب ہوتے ہیں نا, اپنے تربیت اور علم اور یہ چیزیں آپ کو ملنی چاہیے نا. تو اس کے لیے بہرحال نظام تو اب دیکھیں نا, یہی چیزیں دینے کے لیے تبلیغی جماعت نے اپنا ایک نظام بنایا ہے, یہی چیزیں دینے کے لیے جماعت اسلامی نے اپنا ایک نظام بنایا ہے, تنظیم اسلامی نے اپنا ایک نظام بنایا تھا. تو جو مقاصد ہیں وہ اہم ہیں, ان مقاصد کو حاصل کرنے کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں. تو وہ تو ہر اس شخص نے فوکس کرنے ہیں جس کے پیش نظر وہ مقاصد ہوں گے جو امت مسلمہ کے مقاصد ہیں. وہ جو بھی جماعت بنے گی تو وہ کوئی نہ کوئی تو نظام آپ کو دے گی, ٹھیک ہے, تو وہ تو آپ کو ملے گا. باقی یہ کہ بہرحال جیسے مدثر بھائی نے کہا کہ ایک ہم اجتماعیت تو ہیں, جب آپ ادھر آئیں گے تو ہمارا ایک آپس میں تعلق بھی رہے گا, اور انشاءاللہ وہ بھی کورسز کی ڈیٹیلز بھی آ جائے گی نواز اسٹوڈیوز کے اوپر, جو بھی ہمارے اگلے سال کے ہیں, باقی بھی ایکٹیویٹیز ہیں. تو یعنی جو آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دوسرا انہوں نے جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب بڑے بلند و بانگ دعوے کیے, پہلی قیادت کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا اور پھر انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو انشور کر کے کہا کہ میں نے یہ دعوے, لیکن ابھی آ کے وہ فیل ہو گئے. بہرحال انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ عمران خان کے برابر ہیں, لیکن کیا آپ عمران خان ثابت نہیں ہوں گے آپ لوگ؟ اگر پہلی قیادت نواز شریف ثابت ہو چکی ہو تو کسی عمران خان پہ داؤ لگانا پڑتا ہے. لیکن ان کے کہنے کا مطلب تو یہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یعنی اس پہ کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا نا. دیکھیں کہ میں عمران خان بنوں گا یا میں جناب وہ کوئی ہٹلر بنوں گا یا کیا بنوں گا, یہ تو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو ایک آدمی ایک حقیقت آپ پر آشکارا کرتا ہے, جب تک وہ اس حق پر ہے آپ نے اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یہی آپ کا امتحان ہے. اب اس کو چھوڑنے کا امتحان آپ کو درپیش ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, کل اسے پکڑنے کا امتحان آپ تھے, آج اسے چھوڑنے کے امتحان میں. چھوڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے, پکڑنے سے زیادہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو مطلب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کون کب کل کیا بنے گا. اگر بلم بن بورا گمراہ ہو سکتا ہے, ابلیس گمراہ ہو سکتا ہے, ٹھیک, ابلیس ہو سکتا ہے, بلم بن بورا ہو سکتا ہے, کتنا نیک آدمی تھا. تو یہ تو آپ کسی سے بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ کل آپ کو ضرور منزل مقصود تک پہنچا کے ہی چھوڑے گا. وہ آج دیکھیں ٹھیک ہے, آنکھیں کھول کے رکھیں کہ ٹھیک رہے, جس دن معلوم ہو کہ یہ ٹھیک نہیں رہا تو اس اور آپ کو جرأت ہونی چاہیے کہ آپ پھر اس وقت چھوڑیں بھی اس کو. یہی جہاد ہے نا, جہاد زندگانی یہی ہے. ہر آن ہر لمحہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے, شیطان بن کے نہیں چلو, بلکہ یہ ہے کہ اپنی آنکھیں. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ کی جو ایک سال کی یہ ساری ایکٹیویٹیز ہے, اس سے تنظیم کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. یہ قریبی تنظیم کے ہیں تو وہ اپنا تاثر جو ہے وہ یہ بیان کریں. تو کہتے ہیں چلو کچھ تو خیر کا کام ہو رہا ہے, لوگ جڑے ہوئے, دینداری ہے, کچھ یہ وہ, آپ کے اس کام سے وہ دینداری سے جاتے رہیں گے. اگر وہ کچھ ہی کریں نا, مثلا میں ایک بات بتاؤں آپ کو. اب مطلب مجھے یہ اتنی بات تو ہو رہی ہے نا کہ جیسے
بعض لوگ لاہور میں کہ وہ اب اس سارے عمل کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ کام ڈاکٹر صاحب کے یہ چیزیں غلط تھی، ٹھیک ہے یہ غلط تھی، ہم یہ ٹھیک کر کے یہ والا لے کے چل رہے ہیں، جس نے چلنا ہے چلے، جس نے نہیں چلنا نہیں چلے. یہ اب کچھ لوگ ہیں ایسے. تو بالفرض تنظیم یہ بات کر لیتی ہے تو ہماری تنقید کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ سے مراد لیڈرشپ ہے؟ نہیں اس کچھ میں نہ پڑھو، ابھی اس کو چھوڑ دو. تو لیکن یہ ہے کہ مطلب تنظیم کی یوں سمجھو اس جو بہت ہی انفلوئنشل لوگ ہیں جو اس میں، ان میں سے بعض کی یہ رائے بنی ہے اور وہ شاید تھوڑا فاصلہ رکھ کے وہ انہوں نے اپنے لائن بھی لے بھی لی ہے. صحیح. میں گمان سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ، لیکن آثار ایسے ہیں جیسے ہو گیا ہو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ایسا تنظیم کر لے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. سب کو معلوم ہوگا کہ یار وہ جو ڈاکٹر صاحب جو یہ چیزیں کہتے تھے ان کو تنظیم کی موجودہ کہتے ہیں غلط سمجھتی ہے. ہاں اب وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ ایک طرف قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم 100% ڈاکٹر صاحب کی فکر کریں. آپ کے سامنے ہمارے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو قسم سے انہوں نے کھائی ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی فکر کریں. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ نہیں، یہ تو انہوں نے ہمیں خود مجبور کیا ہوا ہے کہ ہم مسلسل ان کے بارے میں یہ بتاتے رہیں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے. اور یہ اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہے، اور اچھا یہ بھی اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو نبی سمجھتے ہیں جیسے وہ ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی سمجھتے ہوتے تو پھر ہم آپ کی امارت کو چیلنج ہی نہ کرتے، کیونکہ نبی نے ایک آدمی کو اگر بٹھایا ہوا ایک جگہ پہ تو اس کے خلاف آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ان کی کوئی غلط بات ہے تو اس پہ بھی ہم تنقید کریں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ حق. نبی تو نہ سمجھنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس کو وہ بنا کے گئے تھے ہم اسے نہیں مان رہے. ٹھیک ہے، اس سے بڑی دلیل کسی بیوقوف کو اور کیا چاہیے ہوگی؟ تو اس سے سمجھ لیجئے یہ بات کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی وہ بات ہم نے کیوں قبول کی کہ وہ ہمارے دل کی بات تھی. ہمارے تجربات نے یہ بتایا تھا کہ یہ بات صحیح ہے، وہ ہمیں اپنی بات محسوس ہوئی تھی، اور اس کی غیرت بھی ہمارے اندر اسی لیے ہے کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. تو باقی جو لوگ اس کے مقابلے میں بات کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے، انہیں دنیا کا کوئی تجربہ نہیں ہے. وہ کتابی لوگ ہیں، وہ اپنے اکیڈمیوں میں، اپنے کمروں میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنی مخصوص مجلسوں میں اور اسی حد تک محدود ہیں. یہی ان کا کل جو ہے نا وہ ہے، اور جو دنیا کا علم بھی ہے وہ بھی کتابی ہے. صحیح. اس آگ میں مثل خلیل نہیں ڈالے گئے ہیں، ان پر ہمارا اعتماد ہی نہیں. وہ جتنے بڑے علامے ہیں انہیں اس فکر پہ اس طرح کنوکشن نہیں ہے. اچھا ہم ان کو زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ 6 مہینے کیا ہوتے ہیں، اگلے 6 مہینے ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، نیکسٹ 6 منتھ کچھ اور ہوتی ہے. وہ تو مطلب تلک الایام کی مانند بدلتے بدلتے لوگ ہیں، ان پر کیسے کوئی اعتماد کرے؟ صحیح. تو قیادت با اعتماد ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی بھی تو کر سکتے ہیں نا، تو آپ اتنی بڑی ایکسرسائز کی کیا ضرورت؟ یار کبھی دنیا میں ان ہاؤس تبدیلی ہوئی ہے؟ ایک نظریاتی جماعت جب اس کی قیادت منعرف ہو جائے اپنے موقف سے اور اپنے اصولوں سے، اس کے بعد کبھی کوئی اس قیادت سے جان چھوٹی ہے کسی کی؟ پتہ آپ کو تب لگتا ہے. دیکھو ایک بات کو سمجھو، ایک تو اعلانیہ ہو نا تو وہ تو فوری پتہ لگ جاتے ہیں. جب غیر اعلانیہ ہوتا ہے تو پتہ آپ کو یقین آپ کو تب جا کے آتا ہے کہ جب وہ اپنے ساری، جیسے کینسر کا آپ کو بالکل آخری سٹیج میں جا کے پتہ لگتا ہے نا، اسی طرح ایسی قیادت کا بھی آپ کو آخری سٹیج میں جا کے پتہ لگتا ہے جب وہ اپنے پورے پنجے گاڑ چکی ہوتی ہے. تو وہاں سوائے اس کے کہ جس کو پتہ لگتا ہے یا اس کے جو جن کو سمجھ آتی ہے، ان کے ہجرت کے علاوہ اور کچھ صورت نہیں رہتی. اور اسے نا دستوری جماعت اگر ہو جہاں پہ پھر کوئی کارکنان قصے ہو تو وہاں تو آپ کوشش کر سکتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کی، یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کا ذہن سازی کریں اور لوگوں کا شعور بڑھے. یہاں پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ نہ تو مالی معاملات میں کسی عام رفیقی کی اس سے ہے، سارے کے سارے جو بھی یعنی یہ تو خاندان کی اونرشپ ہے، کسی رفیق خاندان کی بھی اونرشپ تو ہم کہتے ہیں نا. اگر آپ اصول اس کے جو دستور کی تشریح ناظم اعلیٰ کرتے ہیں، اس تشریح کی روح سے یہ ایک فرد کی اونرشپ ہے، صرف امیر تنظیم کی اونرشپ ہے. تو ایک رفیق کی کوئی حصے نہیں ہے، چاہے اس کی جتنی مرضی اس نے قربانیاں دی ہوں، جتنا مرضی انفاق کیا ہو، اس کی کوئی ایک لمحے میں امیر صاحب اسے کہہ سکتے ہیں جاؤ، اور کوئی اس کا مطلب اس کے پاس کوئی بنیاد نہیں. سالانہ اجتماع کی آپ وہ لیٹر نکال کے دیکھیں نا، جو اس پہ آپ کیسے اپیل کی جاتی ہے رفقا کو آنے کی. یہ نہیں کہ اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کریں، یہ نہیں کہ اس سے یہ ہوگا، یہ آئیں سالانہ اجتماع میں اپنے امیر کا بازو مضبوط کریں.
تو سب امیر کے لیے کریں. تو یہ فی سبیل الامیر. اور امیر سے پھر پوچھ بھی نہیں سکتے نا. پوچھ تو سکتے ہی نہیں نا, ہے ہی اس کی, آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ جب ہے ہی ان کی, یہ اونرشپ ہے. آپ شدر, آپ کا کام صرف جو ہے نا یہ خدمت کرنا ہے بس. اونرشپ ہے. یہ جتنا بھی مالی معاملات ہیں, ایسٹس ہیں, یہ بھی ان کی اونرشپ ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے رفقا کو کہ آپ کی کوئی سے نہیں ہے. یعنی آپ نے فار ایگزامپل ایک انہوں نے اس اونرشپ میں کوئی ڈنڈی ماری ہے تو اللہ ان سے پوچھے گا, آپ نہیں پوچھ آپ نہیں پوچھ سکتے, وہ اللہ ان سے پوچھے گا. آپ نے چاہے کروڑوں روپے دیے ہوں, اربوں روپے دے دیں, آپ جس لمحے آپ ان کو دے دیں گے بھی ان کی ملکیت ہے. آپ کی کوئی سے نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اس سچویشن میں آپ کہاں سے یہ اصولی جماعت ہے نا. اصولی نہیں, یہ تو سب اب یہ نہیں, یہ تو اب یعنی اس کو تو پتہ نہیں کیا کہیں. یہ فسطائیت کی کوئی آخری سطح ہے جس میں اس کو خلجی صاحب نے ڈالا ہے. چلیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تنظیم کو ٹھیک کر لیں, مطلب کیونکہ بہت سے رفقا اندر موجود ہیں, تو نئی جماعت بنانے سے, اتنا کھکڑ موڑ لینے سے یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ایفرٹ کر کے اندر یار یہ بھی ہماری بھی خواہش ہے, ہم نے بھی شروع میں یہی بات کی تھی. خوشی سے کر رہے ہیں کام, اتنا بڑا بوجھ سر پہ لینا آسان ہے. اور یہ تو بہت, جو ان کی یہ خواہش ہے تو یہ خواہش معصومانہ ہماری بھی تھی. ہماری بھی کوشش کی ہے لیکن نہیں, جب نے بتا دیا کہ اب وہ کوئی چانس نہیں ہے اس کا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, کچھ کوسچنز ہمارے ساتھ میرے پاس آئے ہوئے ہیں, وہ بھی میں اسی سے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں, وہ لے کے پھر ہم پروگرام کی طرف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تنظیم کے کچھ لوگوں اور اکابرین کا خیال ہے کہ اس شر میں سے خیر برآمد ہوا ہے. یہ بھی جو ساری ایکٹیویٹی ہوئی ہے, یہ تنظیم کے اکابرین کہتے ہیں. اس پورے معاملے میں شر کیا ہے, خیر کیا برآمد ہوا ہے؟ کیا کبھی کسی شر سے کوئی خیر برآمد ہوا ہے جس کے پیچھے چل کر آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے؟ جیسے ہم بھٹو سے بھی خیر نکلواتے رہے, تو کیا فقط وہ خیر جو بھٹو سے نکلا ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا؟ بہرحال یہ سوال ہے. اچھا یہ دیکھیں, بات یہ کہ وہ جو کہتے ہیں شر سے خیر نکلا ہے, تو وہ اس معنی میں ہے نا, جیسے ویسے یہ تصور تو ہے نا کہ کوئی شر آ کے نا تو آپ کو خیر کی طرف دھکا دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا, واقعہ عفق ہوا تھا, شر تھا, تو اسے کہا گیا کہ لا تقسموا شر لکم بل هو خیر لکم, اس میں تمہارے لیے خیر برآمد یہ ہوا ہے کہ اللہ نے یہ احکامات بھی دے دیے, قذف کے قانون آ گئے ہیں, وہ سزا آ گئی ہے اس کی کوڑے مارنے کی, اور مطلب بہت سارے قوانین سارے مل گئے, برات بھی آ گئی. تو اس حد تک تو بات ہے کہ شر میں سے خیر تو برآمد مطلب ہونے کا وہ ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے دن سے رات کو دن سے نکالتے تو وہ شر سے بھی خیر برآمد کر سکتے ہیں. تو اس حد تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جب ایک آدمی کا معاملہ یہ ہو کہ وہ جا رہا ہو شر کی طرف, غلط کی طرف, اور اس کو خود سمجھ نہ ہو کہ میں کدھر جا رہا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی شر کھڑا کرے خالد عباسی کی صورت میں, اور وہ شر آ کے اس کے منہ کو لال کر دے تھپڑ مار مار کے, پھر وہ خیر کی طرف لے کے چل پڑے. یہی مطلب ہے ان کی طرف سے, تو یہی مطلب ہوگا. تو ایسی قیادت کے پر جو اعتماد کر کے چلنا چاہتا ہے تو ضرور اس شر سے بھی کوئی خیر برآمد ہوگا. یہ بھی تو مطلب نکلا جا سکتا ہے نا, یا نکل سکتا ہے. بلکہ انہوں نے کئی جگہ کہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں ڈسٹرب کرتے تھے, ہم یکسو ہو کے اپنی امیر صاحب کی فکر پہ چلنا چاہتے تھے. یار اگر یہ ہو جائے نا, اگر یہ ہو امیر صاحب, اس کا یہ مطلب اگر ہوتا تو وہ قسم کھا کے نہ کہتے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی فکر پہ ہوں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ جتنا وہ کہتے ہیں نا کہ یہ عباسی کو علماء سے بغض ہے, ٹھیک ہے, مجھے تو کوئی بغض نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ بغض انہیں اباجی سے ہے, جو میں نے ان کی آنکھوں سے ٹپکتا دیکھا ہے, ان کے چہرے پہ دیکھا ہے, ان کے لہجے میں دیکھا ہے, ان کے الفاظ میں دیکھا ہے, صرف ایک میں نہیں دیکھا ہے. پبلکلی بیان کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, اس کو تو چھوڑے نا, پبلکلی کریں تو پھر دکھ کیا رہے, پھر تو کوئی ہماری پھر مسئلہ کیا رہے. تو اگر تو وہ یکسو ہو گئے ہوتے اس پہ جو ان کی سوچ تھی جدھر وہ تنظیم کو لے کے جانے تھے, پھر ہمارا جھگڑا ہی ختم. وہ آتے آ کے کہتے جی اوکے میں آپ کو نہیں بتا سکا, یہ جو بندہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے, میں نے اس کو کہا, اس نے نہیں مانی, لیکن میں اب تنظیم کو ادھر لے کے جانا چاہتا ہوں. وہ تو چلا گیا, اور بھی جس نے اس کے پیچھے جانا ہے جاؤ, میں تو ادھر جاؤں گا. پھر میں بھی کہتا کہ خیر برآمد ہوئے.
अभी तो वही जो धोखा पहले मेरे साथ चल रहा था, क्योंकि मैं आगाह था, बाकियों को पता नहीं था, वो तो उन्होंने आंखें बंद रखी हुई थी। अब जब सबकी आंखें खोली, उन्होंने पूछा, तो जो मुझे चक्कर दिया गया वो उनको दे दिया गया। मुझे भी तो 2010 में यही कहा गया ना कि हम उसी पे चलेंगे और अगर दाएं बाएं होंगे तो शूरा में रखेंगे और फिर ये करेंगे। जो भी जाके आप अमीर साहब से मिल ले और उससे समझ में आ जाएगा मसला क्या है। मुलाकात तो जरूर करें ना, वो रुफ़का जो नहीं मिले अभी तक, कम से कम ये सारे मसले को लेके जाएं, अमीर साहब से मिलें। अव्वल तो अमीर साहब से मुलाकात अगर होगी उनके अकेले में, वो तो मुमकिन नहीं होती, साथ खिलजी साहब जरूर होते हैं, तो वो आपके उनके सामने खुद ही खुल जाएगी ये बात। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना पेचीदा बात नहीं है, वो आपके सामने खुल जाएगी चीज़। दूसरा ये है कि क्या सीनियर रुफ़का को, जो सीनियर कायदीन है, उनको इस बात के नहीं है जो मीर साहब के करीब है। और एक उन्होंने सवाल ये भी किया था कि आपके साथ कोई सीनियर रफीक क्यों नहीं निकला सीनियर कायदीन? यार इसमें 2-3 चीजें देखो। पहली बात यह है कि किसी भी चीज़ का हक या बातिल होने से इसका पता इससे नहीं चलता कि आपके साथ कितने बंदे हैं, वो तो उसका इस्तेदलाल बताता है कि बात ठीक है कि गलत है। लेकिन बहरहाल एक बात ये कुरान ने भी मानी है ये कि जब सूरह शूरा में आते हैं ना, जब वो नबी कुछ लोगों ने आपकी दावत को कबूल कर लिया तो उसके बाद अब हुज्जतुहुम दाखिज़तुन इंदा रब्बिहिम, अब इनकी हुज्जत जो है ना इनके रब के यहाँ, यानी ये कि बाकी ने क्यों नहीं कबूल किया। तो बहरहाल एक हुज्जत तो ये भी बनती है ना कि कुछ 2-4 लोग आपके साथ आ जाएं उसी हिस्से में से, तो फिर तो बात बहुत वो खुल जाती है। तो इस ज़माने में मैं एक बात बताऊं कि अगर हम अकाबरीन को शूरा तक रखें तो शूरा के तो कई लोग हैं जिन्होंने मेरी बात को माना है, कबूल किया है, उसको समझते हैं कि वो ठीक है। उसके बाद अगर वो अकाबरीन कह रहे हैं मरकज़ी उसरे की सतह पर या तोसी आमला की सतह पर, तो इसमें भी एक बात यह कि हम किसी के दिल के हाल को नहीं जानते। मैं मोटी बात उनके सामने ये रखूंगा ना कि अगर उनको भी खतरा था कि लोग इनकी तरफ न मान लें, क्योंकि इससे पहले तो मुझे इस किसी फोरम पे ये बात नहीं हुई है ना, मरकज़ी उसरे की सतह पे हुई थी, ठीक है, उससे नीचे तो किसी फोरम पे नहीं हुई। तो मैंने तो तकाजा किया था ना कि मुझे शूरा में रखने का मौका दिया जाए। अगर एक ऐसे माहौल में कि जब मैं भी मुतनाज़ा नहीं था, ठीक, उस टीम का हिस्सा था, उस टीम का हिस्सा होते हुए मैं शूरा में रखता तो लोग रिसेप्टिव मूड में मेरी बात सुनते, फिर पता लगता कि कौन कायल होता है कौन नहीं होता। वो तो खिलजी साहब ने उसमें याजूज माजूज वाली दीवार लगा दी ना, उधर तो मुझे जाने नहीं दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों का उस बात के कायल होने का खतरा था। और मैं ये भी बताऊं कि बहुत से लोगों ने मुझसे पहले इससे मिलते जुलते खुतूत मुख्तलिफ अंदाज में लिखे हुए हैं। खिलजी साहब का तरीका ये था कि बस जो आपके दिल में वो आपकी कब्र में है, वो किसी और को नहीं पता लगेगा। तो वो खुतूत, इसीलिए तो मैं कहता हूँ वहाँ खत आता है तो ब्लैक होल में जाता है, वो उसको कभी खोला नहीं जाता, कभी डिस्कशन में नहीं लाया जाता, कभी उसे ये नहीं किया जाता कि जी आप उसे तोसी आमला में रखें कि तोसी आमला के किसी रुकन ने इस तरह का खत लिखा है। वो उसके साथ पर्सनली फिर वो अपनी वो भी सारी मैनेजमेंट की साइंस लड़ाएंगे। तो अगर तो वो होता है तो फिर पता लगता है, उसका मुझे मौका नहीं मिला। अब जब मैंने बाहर निकल के बातें की हैं तो ये जिसे कहते हैं ना एक मतलब एक वो डिफेंस मैकेनिज्म राडार खड़े कर देते हैं कि इज्तिमाइयत हमने बचानी है, ये खतरा है, हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है, तो उसमें तो बंदा बात वो सुनने के लिए नहीं तैयार होता। अब तो मैं उनके मुखालिफ बोल रहा हूँ ना, तंजीम क्या है, यही लोग तंजीम है, ठीक है ना। तो अब वो जो एक नेचुरल रिएक्शन होता है उसके तहत वो मेरी बात को डिफेंस मैकेनिज्म के तहत सुनते हैं, वो उस तरह नहीं सुन सकते, वो उसे रद्द करने की नीयत से सुनते हैं कि हमने अपने रुफ़का को मुतमईन कैसे करना है इस बात से। ये सोच ही नहीं रहे होते कि इस बात में वजन कितना है। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी वजह बनी है। और बाकी ये यार कि मेरा अपना ख्याल ये भी है कि जो सीनियर लोग थे डॉक्टर साहब के दौर के तैयार करदा, वो अब बूढ़े हो चुके हैं। अब मैं भुट्टर साहब से ये उम्मीद ही नहीं रख सकता कि उन्हें ये सारा सूरत हाल बैक वक्त उनके जहन में सामने मंजर के तौर पर आ भी सकती है, ठीक है ना। वो तो अब मतलब 85-86 साल, पता नहीं, इससे भी ऊपर उनकी उम्र हो गई है। कमर सईद कुरैशी साहब से इसकी तवक्को लगाना, ठीक है, ये इस उम्र के लोगों के बस की बात ही नहीं है कि वो अब कोई रोल प्ले कर सकें। उनके लिए ये भी अब मुमकिन नहीं है कि जहाँ सारी ज़िंदगी गुजर गई है, ये इस उम्र में तो बंदा घर वाले कुछ ना करें, मतलब परवाह ना करें, फिर भी घर नहीं छोड़ सकता।
اب رہ گئے ہیں باقی جو آپ کی توسیع عملہ کی سطح آتی ہے. تو توسیع عملہ کی سطح پہ تو بہرحال یہ کوئی 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے، ایک عرصے کی بات ہے. تو جس طرح کے لوگ خلجی صاحب نے سوچ سمجھ کے لگائے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈڈو امیر چاہیے، ڈڈو، یہ الفاظ ہم نے جی ایک تربیتی کورس میں ہمیں ڈڈو امیر چاہیے. جب شخصی اونرشپ ہے تو اس میں تو آگے تو ڈڈو ہی چاہیے نا، اور وہ ثابت ہو رہے ہیں نا. اب جو مختلف لوگ آپ کے ساتھ انٹریکشن میں آئے ہیں ان ایشوز پہ انہوں نے آ کے باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے. ابھی کل پرسوں بھی کسی گروپ میں کسی کے ساتھ کوئی بحث چل رہی تھی، کوئی مقامی کوئی امیر ہی تھے کسی حلقے کے. تو آپ ذرا کیلیبر پتہ لگ رہا ہے، صحیح بات. وہ کیسے اپریشیٹ کریں گے اس ساری چیز کو؟ ان کو تو ٹھونسا ہی وہی سارا کارپوریٹ کلچر والا وہ سارا میکینزم گیا ہے، تو وہ تو قید کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں جو تلخ سی بات ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی ہے نا کہ کون کس کے اہداف زندگی کے کیا ہیں، اس کا دیکھنا ہو تو اس کی اولاد میں دیکھو. انہوں نے اکابرین کو بطور حجت میرے سامنے رکھا ہے نا کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں آیا. میں کہتا ہوں یا اپنے اکابرین کو اس آئینے میں دیکھیں کہ ان کی اولادیں کیا کر رہی ہیں، کس طرف ہیں. تو یہ ان کی زندگی کا پھر مشن ہے. ریٹائرڈ لوگ ہیں، اپنے کام کر چکے ہیں، اب یہ آخری وقت کا مشغلہ ہے. مشغلے کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو بہت سے اکابرین تو ان کے ایسے ہیں، اور ان کی اولادیں وہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کافی امید ہے کہ ہمارے ساتھ جو ایک وہ راجپوت صاحب تھے، محمد ناصر راجپوت صاحب، وہ کہہ رہے تھے کھل کے بات نہیں ہوئی، تو لیکن آج ہم نے کھل کے کافی حد تک پتہ نہیں اب بھی ہوئی ہے ان کی تشریفی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. میں شکر گزار ہوں جناب خالد صاحب کا، آپ کا، مدثر رشید صاحب آپ کا، اور اپنے خاص طور پہ ناظرین کا جو اس توجہ سے اور جو اس انہماک سے ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں، اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں، اپنے کویسچنز ہم تک پہنچاتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر اس پروگرام کو لے کے آئیں گے. یہ روزانہ صبح 11:30 بجے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں. کچھ کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، اس کو ریزالو بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو دیکھنا بھی ہوتا ہے. بہرحال محدود وسائل میں یہ پروگرام ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت دے، ہماری ہمت اور جو اس کا بلبلہ ہے اسی طرح برقرار رہے کہ ہم اس طرح کے اچھے پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے، میری ٹیم کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.